جب انہوں نے اپنے بیٹے کو حکم دیا انہوں نے طلاق دے کر دوسری شادی کر لی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد دوبارہ ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کے پاس آ کر پوچھا اپنی بہو سے، ہاں بیٹا کیا حال ہے، کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ گوشت کھاتے ہیں اور زمزم پیتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں اگر ہم کچھ دن تک گوشت کھائیں تو ہم بیمار ہو جائیں گے، صرف گوشت ہمیں ہضم نہیں ہوگا۔ لیکن آپ عربی لوگوں کو دیکھ لیجئے جو مکہ کے رہنے والے ہیں کہ اگر وہ صرف گوشت ہی کھائیں اور زمزم پیئیں تو ان کو ہضم بھی ہوتا ہے اور انہیں کوئی بیماری بھی راحت نہیں ہوتی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تمہارے گوشت اور تمہارے زمزم میں برکت عطا فرمائے، اور اس کے بعد کہا کہ بیٹا جب تمہارا خامد آئے تو اسے بتلا دینا کہ یہ چوکھٹ تمہاری بہت اچھی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ تو اسماعیل علیہ السلام جب شکار سے واپس آئے اور دیکھا بتلایا کیسے ایسے بزرگ آ گئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ کہنے کے لیے کہا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری دیکھ بھال کروں اور تمہیں طلاق نہ دوں۔ یہ ہوتا ہے کہ جب گھر والے شکر گزار ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کا نتیجہ دنیا میں ہی دکھا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر جان لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عزت میں اضافہ ہو تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ یا اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے، اگر آپ وہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے سابقہ تمام کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ تمام خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ اس میں وہ